اللہ 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 اللہ۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ کیا تم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، حالانکہ تم قرآن پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ لہٰذا مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، مگر اپنے آپ کو بھی نہ بھولیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کی، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اب جو نیکی کا حکم دینا بند کر دے وہ اس جماعت میں سے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی مذمت کی ہے جنہوں نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، نہیں تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسا حاکم مقرر کر دے گا جو تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا، تمہارے بچوں پر رحم نہیں کرے گا، تمہارے بڑے بلائیں گے لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ مددگار طلب کریں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور وہ بخشش طلب کریں گے مگر انہیں نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، آج اس دور کا آپ جائزہ لیں کہ لوگ جو ہے برائیوں میں تو ایک دوسرے کا بہت ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نیکی کرنے اور کرانے کی تو نہ جانے کتنے لوگ منہ پھیر کر کے نکل جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے ہیں کہ جب لوگ نیکیوں کی دعوت دینا بند کر دیں گے اس پر ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا جو ان کے بزرگوں کی قدر نہیں کریں گے۔ آج آپ حالات نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ ایسی حکومت آ گئی جو ہمارے بزرگوں کی قبروں کو توڑ توڑ کر پھینک دے رہے ہیں، ہمارے اوپر رحم نہیں کر رہے ہیں، نہ ہمارے بچوں کے اوپر رحم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایسا وقت آ گیا ہے، لہٰذا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، لوگوں کو اچھے راستے بتائیں، بھلائی کا راستہ بتائیں، نہ کہ چغل خوری کر کے، غیبت خوری کر کے ایک دوسرے کے اندر لڑوانے کا کام کریں گے تو یاد رکھیے ہماری زندگی کبھی بھی نہیں سنورے گی، اور حال تو یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے وہ بھی ہمیں بخشے گا نہیں، وہ بھی ہمارے گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کرایہ والوں پر عذاب بھیجا، ان میں 80,000 ایسے بھی تھے جنہوں نے انبیاء کی طرح نیک عمل کیے تھے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے لیے اللہ کی نافرمانی کے سلسلہ میں کسی کو برا نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی وہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ یہاں پر آپ نے کیا سمجھا؟ برائی کو برائی نہ سمجھنا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم کون ہوتے ہیں اس بری چیز کو برا ماننے والے، اس گناہ کو گناہ ماننے والے۔
اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. ہاں، اور بات یہ بھی رہتی ہے، زندگی ان کی یہ بھی رہتی ہے، وہ خود تو کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، لیکن برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. تو ایسے لوگوں کے لیے جہاں پر گناہگاروں پر اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل فرماتا ہے، وہاں پر ایسوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ لاکھ نیکی کرنے والا کیوں نہ ہو. وہ خود تو نیکی کرتا، وہ خود تو نمازیں پڑھتے، وہ خود تو عبادتیں کرتے، لیکن ان کا حال یہ ہوتا، یہ خود سوچتے ساری نیکیاں میں خود بٹور دوں، لوگوں کو نیکی کی دعوت نہ دوں. یاد رکھیے جب اللہ کا عذاب ہوگا آپ بھی اس میں گرفت ہوں گے، آپ پر بھی ہم پر بھی. اگر ہم ایسے کام کریں گے تو ہمارے اوپر بھی اللہ کا عذاب ہوگا. حضرات، نیکی کی دعوت دینا یہ بھی ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں پہ جو دعوت دیتا ہے، اللہ کے راستے میں جو بلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ شہید سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. زمین پر شہداء سے بلند مرتبہ مجاہدین حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یعنی کہ آپ سے پوچھا، مشرکین سے لڑنے کے علاوہ اور بھی کوئی جہاد ہے؟ ہاں، مشرکین کافروں ظالموں سے لڑنے کے علاوہ اور بھی کوئی جہاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابو بکر، اللہ کی زمین پر ایسے مجاہدین رہتے ہیں جو شہداء سے بھی افضل ہیں، زمین پر چلتے پھرتے رزق پاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ملائکہ میں ان پر فخر کرتا ہے، ان کے لیے جنت سنواری جاتی ہے، جیسے ام سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنوارا گیا تھا، سنوارا گیا. صدیق اکبر عرض کرنے لگے، پوچھنے لگے، حضور وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ نیکی کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے اور اللہ کے لیے دشمنی اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو شہداء سے بھی بلند مقام پاتے ہیں. نیکی کی دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے، اچھائیوں کی دعوت دینے والوں کے لیے کہا گیا وہ مجاہد سے بھی زیادہ ثواب پائیں گے. اللہ اکبر. پھر فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ایسا شخص جنت میں تمام بالا خانوں سے اوپر ہوں گے، یہاں تک کہ شہداء کے بالا خانوں سے بھی اوپر ہوں گے. سبحان اللہ. اور ایک بالا خانے میں ہوگا، ہر بالا خانے کے 3 دروازے ہوں گے، یاقوت اور سبز زمرد کے، ہر دروازے پر روشنی ہوگی، 300 پاک دامن حوروں سے ان کی شادی کی جائے گی. جب وہ کسی ایک حور کی طرف متوجہ ہوگا، وہ کہے گی، تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے نیکی کا حکم دیا تھا اور برائی سے روکا تھا؟ دوسری کہے گی، آپ کو وہ جگہ یاد ہے جہاں آپ نے نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کیا تھا؟ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، سنیے یہ بھی بہت بڑی روایت ہے اور بہت بڑی بات ہے، ہمارے سوچنے کی بات ہے. روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم نے کبھی میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے؟ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں، یہ تمام افعال تمام اعمال کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرائض رکھے ہیں. ہاں، تو یہی سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، بے شک اللہ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ کبھی ہم سے یہ فرما دے، کیا تو نے میرے لیے کوئی نیکی کی ہے؟ ہاں، قیامت کا میدان قائم ہوگا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص سے پوچھے گا، کیا تو نے میرے لیے کچھ لایا؟ تم نے میرے لیے کچھ نیکی کیا؟ جیسا کہ اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کے پیر و مرشد اعلی رسول علی رحمت و رضوان، جب آپ نے اعلیٰ حضرت کو مرید بنا لیے تو اس دن کہتے ہیں اب زندگی میں
اور آخرت میں جو ٹینشن جو فکر لاحق تھی اب آج سے دور ہو گئی۔ کہا آل رسول حضور وہ کون سا ٹینشن تھا، وہ کون سی فکر تھی؟ آپ فرماتے ہیں جب بروز محشر لوگ تو نمازوں کو پیش کریں گے، وہ تو نماز ہمارے اوپر فرض ہے، لوگ عبادتوں کو پیش کریں گے، وہ تو بظاہر ہمارے اوپر حقیقتاً فرض ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن پوچھے گا اے آل رسول کیا تم نے میرے لیے کچھ اور لے کر آیا ہے؟ آل رسول فرماتے ہیں کہ اس دن میں رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ میں نے تیرے لیے احمد رضا لے کر آیا ہوں۔ تو ایک کوئی ایسی نیکی انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے جو فرائض سے ہٹ کر ہو، جو اللہ کے لیے آپ کرتے ہو۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم نے کبھی میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقات کیے، تیرے آگے سجدے کیے، تیری حمد کی، تیری کتاب کو پڑھا اور تیرا ذکر کرتا رہا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ نماز تیری دلیل ہے، روزہ تیرے لیے ڈھال ہے، صدقہ تیرے لیے سایہ، تسبیح تیرے لیے جنت میں درخت ہے، کتاب کی قرات تیرے لیے جنت میں حور و قصور، اور میرا ذکر تیرا نور ہے۔ بتا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے؟ یہ سب تو تیرے لیے ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب ذوالجلال مجھے بتاؤ وہ کون سا عمل ہے جو میں تیرے لیے کروں؟ رب نے فرمایا تو نے کبھی میری وجہ سے کسی سے محبت کی، تو نے میری وجہ سے کبھی کسی سے دشمنی رکھی؟ تب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے اچھا عمل اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا ہے۔ محبت یعنی نیکیوں کی دعوت دینا، یہ اللہ کے لیے محبت ہے، نیکوں سے محبت کرنا یہ اللہ کے لیے محبت ہے، اور دشمنی کرنا، گناہوں سے دشمنی کرنا جو ہے اور ظالموں سے دشمنی کرنا یہ اللہ کے لیے دشمنی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں وہ کون شہید کی زیادہ عزت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جوان جو ظالم حاکم کے سامنے گیا اور اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اسی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا، اور اگر اسے قتل نہیں کیا گیا تو وہ جب تک زندہ رہے گا اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ اللہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ بڑے بڑوں کے پاس میں جا کر کے نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے وقت کے بادشاہوں کے پاس جا کر کے آپ نے دعوت تبلیغ، دعوت دین، دعوت اسلام پیش کیا ہے۔